آپ کی 2 ویڈیوز جو ہیں داڑھی کے اوپر آئی تھیں، ان کے اوپر کمنٹ دیکھے تو مجھے یہ سوال ذہن میں آیا کہ ہمارا مزاج اتنا متشدد کیوں ہو گیا ہے؟ جی ہمارا جو دینی مزاج ہے، خاص طور پہ دینی مزاج، وہ بڑا متشدد ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے متشدد ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ جب آپ کے دینی مطالعہ میں تحقیق نہیں رہتی، آپ خود براہ راست پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ متشدد ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے اندر جب تخلیق نہیں رہتی، انوویشن نہیں ہوتی مطالعہ میں۔ قرآن نے تو جب علم کی تعریف کی تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کی ہزاروں صفتوں میں سے خلاقیت کی صفت کا بیان کیا علم کے ساتھ جوڑ کے، کہ پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جو تخلیق کرنے والا انوویشن ہے، جو کریٹر ہے، انوویٹر ہے۔ تو جب تحقیق میں تخلیق نہیں رہتی تو شدت پسندی آتی ہے۔ جب آپ کا استدلال مضبوط نہیں ہوتا تو شدت پسندی آتی ہے۔ جب آپ استنباط بے بنیاد چیزوں پر کرتے ہیں تو شدت پسندی آتی ہے۔ جب آپ کو ادب اختلاف کا نہیں پتہ کہ کسی سے اختلاف کے آداب کیا ہیں تو پھر شدت پسندی آتی ہے۔ جب آپ طے شدہ بنیادوں کو تھوڑا آگے پیچھے ہو کے ان بنیادوں پر جن پر آپ کھڑے ہیں جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ سچے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں، اور آپ کا پورا مطمع نظر یہ ہو کہ جہاں جس بنیاد پہ میں کھڑا ہوں میں نے صرف اس کا دفاع کرنا ہے، تو پھر شدت پسندی آتی ہے۔ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا موقف کھل کے بیان کرنا ہی حق ہے، ہاں جی، اور اگر وہ کھل کے بیان نہیں کرتے یعنی بدتمیزی نہیں کرتے تو ہم بزدل ہیں۔ بس یہ ہمارے ہاں ادب دیکھیں نا، اب قرآن مجید کیا کہتا ہے، گالی کے بارے میں کیا کہا گیا، میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کسی کے برا ترین ہونے کے لیے یہی ہے، منافق کی علامت یہی ہے، چوتھی علامت کہ وہ جب بات چیت کرے، جھگڑا ہو یا اختلاف ہو تو گالی دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور بغض، بخل، یہ روایتیں یہ خود علماء بیان کرتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں اس میں سارا کچھ ہے، یعنی اس سے سب کچھ ہم ہی بیان کرتے ہیں اور ہم ہی بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے۔ وسعت ظرفی نہیں ہے، جہاں وسعت ظرفی نہیں ہوگی وہاں پھر شدت پسندی آئے گی۔ اچھا اب کیا ہے، ہمارے ہاں صرف نقل ہے، عقل کل کوئی نہیں ہے۔ نقل کے ساتھ عقل چاہیے۔ نقل سے مراد ہے آپ کسی کی روایت پڑھتے ہیں، کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھتے ہیں، آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا اس کے اندر اپنا عقل بھی استعمال کرنا ہے، اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ نہیں پیش کریں، پھر آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے، سمجھ آئیے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے اس ماحول میں اس کی امپلیمنٹیشن کس صورت میں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں اصل میں یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ تنگ نظری کا شکار ہیں، اور جب بندہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، جب آپ لوگوں کو، بچوں کو، طلباء کو اور مذہب کے پڑھنے والے طلباء کو یہ بتائیں گے کہ دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنا حرام ہے، دوسرے مسلک کی کتاب پڑھنا حرام ہے، دوسرے نقطہ نظر کی کتاب پڑھنا حرام ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام جس کو دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت تک کا دین ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے دین کی تعلیمات یہ ہوں گی کہ وہ کسی دوسرا بے شک باطل ہو اس کو پڑھنے نہیں دے رہا۔ کمال کی بات ہے، سمجھے نا۔ اب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ پر غلطی کیسے واضح ہوگی، اگر آپ سچے ہیں تو آپ پر آپ کا حق ہونا کیسے واضح ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وہ تمام امور ہیں جو ہمیں شدت پسندی پر ہمارے معاشرے کو لے کے جا رہی ہیں، اور جتنے ہمارے ہاں مذہبی لوگ شدت پسند ہیں اس کے ہم آئے روز واقعات دیکھتے ہیں۔ آخری پہلو جو شدت پسندی کی وجہ ہے وہ ہے جذباتیت۔ مذہب کے اوپر جذباتیت کا لبادہ چڑھا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے، اور ہر بندہ اب یہ سمجھتا ہے یہ محض جذبات کا معاملہ ہے، جبکہ محض جذبات کا معاملہ نہیں ہے، یہ سوچنے سمجھنے کا معاملہ ہے، یہ عقل و دانش کا معاملہ ہے، یہ غور کرنے کا معاملہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اپنے زمانے کی ضروریات سے آگاہ نہیں۔ اب بتائیے زمانے کی ضروریات قرآن و حدیث میں ہوں گی؟ قرآن و حدیث نے تو بنیادی مسلمہ اصول طے کر دیے، جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آپ نے چلنا ہے، اور آپ نے اپنی ضرورت کی ہدایت اس سے اخذ کرنی ہے۔ تو یہ ہماری وجہ ہے کہ ہم اپنا ان تمام لوازمات کو مد نظر رکھے بغیر، اس پر بھی مجھے بہت سارے کلمات سننے پڑیں گے یہ جو ویڈیو ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، ان تمام لوازمات کو مد نظر رکھے بغیر جب آپ دین کی بات کریں گے، تبلیغ کی بات کریں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہو کہ وجادلہم التی ہی احسن، اگر مجادلہ کرنا پڑے تو اس طریقے سے کرو جو بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ قرآن جب یہ کہے گا کہ کسی کے دوسرے کے جھوٹے خدا کو غلط نہ کہو، وہ تمہارے صحیح خود سچے خدا کو غلط کہے گا، سمجھائیے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز اس کا حسن خلق ہوگا، اور اللہ کے رسول کے ماننے والے چلے ہوئے ہیں جناب گھوڑے دوڑانے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے اسلام کا عمومی تصور تباہ کر کے رکھ دیا اور اس کو وسیع سمندر کو ایک تنگ گلی یا وہ نالی اور وہ بنا کے رکھ دیا۔ یہ مناسب نہیں۔